درویش دربار شاہ رسولہ، وہ درویش دربار شاہ رسولہ، وہ تصویر ایقان صدیق اکبر، گلستان سینچا ہے آقا نے دین کا، پہاڑے گلستان صدیق اکبر، رسالت کی راہوں کا محفوظ ساتھی، رسالت کی راہوں کا محفوظ ساتھی، محمد کے ارمان صدیق اکبر، گلستان تو سینچا ہے، محمد تو سلطان ہے سب انبیاء کے، محمد تو سلطان ہے سب انبیاء کے، صحابہ کے سلطان صدیق اکبر۔ میرے واجب الاحترام، قابل تعظیم و تقریم عزیز دوستوں، بزرگوں، جمادی الثانی کا مہینہ چل رہا ہے۔ پچھلے جمعہ عنوان تھا افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کا عنوان ہے نبی و صدیق، نبی و صدیق۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک، اور برزخ اور جنت اور میدان محشر تک، ہر اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ کمال توافق ہے، کمال مطابقت ہے، کمال تشابہ ہے اور کمال مشابہت ہے۔ زندگی کے ہر پہلو میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر چیز میں مشابہت رکھتے ہیں۔ پہلے میں اجمالاً کرتا ہوں، پھر تفصیل کروں گا۔ قرآنی القابات میں، نمبر 2 اخلاق میں، نمبر 3 تبلیغ میں، نمبر 4 استقامت میں، نمبر 5 ہجرت میں، نمبر 6 فکر و ذہن میں، نمبر 7 عزیز و رشتہ داروں میں، خویش و اقارب میں، مرض وفات میں، آخری حالت میں، عالم سکرات میں اور مدفن میں اور آخرت میں۔ ہر اعتبار سے صدیق اکبر کی ذات ایسی ہے جو نبی کے ساتھ مشابہت کرتی ہے۔ اب میں اس کی تفصیل کرتا ہوں۔ نمبر 1، پہلی چیز ہے جو لقب قرآن نے نبی کو دیا، وہی لقب قرآن نے صدیق کو دیا۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود اپنے بارے میں، انا اتقی ولد آدم و اکرمہم، میں ساری اولاد آدم میں سب سے زیادہ متقی ہوں، سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوں۔ جب صدیق کی باری آئی، قرآن نے کہا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، صدیق سب سے زیادہ متقی ہے۔ نبی متقی ہے، صدیق بھی متقی ہے۔ نمبر 2، قرآن نے نبی کو فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ،
آپ کا رب ان قریب آپ کو راضی کر دے گا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ادھر صدیق کی باری آئی، قرآن نے کہا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. وہاں بھی رضا ہے، یہاں بھی رضا ہے. وہاں بھی اللہ نبی سے راضی ہوگا، نبی کو راضی کرے گا. یہاں صدیق کی باری آئی تو اللہ صدیق کو راضی کرے گا. آگے چل نمبر 3، قرآن کریم نبی کو فرماتا ہے قرآن کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. محبت کی بات کرتا ہے. جب صدیق کی باری آئی، قرآن خود فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. وہاں بھی محبت ہے، یہاں بھی محبت ہے. صدیق کے دوستوں کی باری آئی، قرآن نے کہا اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. مسلمانوں پر تو نرم دل ہیں، کافروں پر گرم دل ہیں. جب باری آئی نبی کے یاروں کی تو قرآن نے کہا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. نبی کے دوست بھی کافروں پہ گرم دل ہیں، کافروں پہ گرم دل ہیں اور مسلمانوں پہ نرم دل ہیں. پھر قرآن نے کہا نبی کو کیا فرمایا؟ نبی کو فرمایا ولا تحزن علیہم ولا تک فی ضیق مما یمکرون. لا تحزن قرآن نے نبی کو فرمایا. جب صدیق کی باری آئی تو قرآن نے صدیق کو کہا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، پریشان نہ ہو. وہاں بھی لا تحزن ہے، یہاں بھی لا تحزن ہے. پھر قرآن نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صدیق دونوں کو کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. صدیق نبی کا دوسرا ہے، نبی صدیق کا دوسرا ہے. تو صدیق اکبر کی زندگی ایسی لاجواب اور شاندار زندگی ہے کہ ہر لحظے موڑ پہ کمال مشابہت ہے، کمال توافق ہے، کمال مطابقت ہے، کمال مشابہت ہے. نمبر 2، اخلاق میں جو اخلاق پیغمبر کے ہیں، جو اخلاق نبوت کے ہیں، وہی اخلاق صداقت کے ہیں. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ جب وحی کا آغاز ہوتا ہے، جب وحی اترتی ہے، جبریل امین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں اپنے قریب کیا اور تھوڑا سا دبایا، پھر اقرأ بسم ربک الذی خلق فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، پریشان تھے، ڈر رہے تھے. زملونی زملونی، میرے اوپر چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر دی. پھر حضرت خدیجہ کو فرمانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے. وہاں بخاری شریف میں ہے حضرت خدیجہ نے فرمایا نا انکا لتصل الرحمہ وتحمل الکلہ وتکسب المعدومہ وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق. آپ ہلاک نہیں ہو سکتے. کیوں؟ نمبر 1، آپ رشتہ داروں پہ رحم کرتے ہیں. وتحمل الکلہ، آپ غریبوں یتیموں کے لیے کماتے ہیں. وتکسب المعدومہ، فقیروں کا ہاتھ بٹاتے ہیں. وتکسب المعدومہ وتقرئ الضیف، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، مصیبت میں مصیبت زدہ لوگوں کی آپ حمایت کرتے ہیں. یہ 5 صفات حضرت خدیجہ نے نبی کے لیے بولی. اب یہی 5 صفات صدیق اکبر کے لیے مکہ کا کافر ابن دغنہ بولے گا. وہ شروع کی بات ہے، یہ درمیان کی بات ہے،
لیکن اللہ نے صدیق اکبر کو وہ مقام دیا جو کسی کو نہیں دیا۔ ہر چیز میں نبی کے ساتھ ساتھ ہے۔ جب ہجرت کر کے جانے لگے، مکہ چھوڑ کے جانے لگے، تو اس راستے میں ابن دغنہ کافر سے ملاقات ہوئی۔ اس کافر نے پوچھا صدیق کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا مکہ کے لوگ تنگ کرتے ہیں، حبشہ کی طرف ہجرت کرتا ہوں۔ تو ابن دغنہ کہنے لگا لا، آپ نے ہجرت نہیں کرنی۔ وہی حضرت ختیجہ والے الفاظ، وہ ابتدا کی بات ہے، یہ درمیان کی بات ہے۔ ابن دغنہ کافر کہنے لگا ابو بکر کیسی ہجرت کرتے ہو؟ انک تکسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الکل وتعین علی نوائب الحق وتقری الضیف۔ صدیق تو صلہ رحمی کرتا ہے، تو غریبوں یتیموں کا ہاتھ بٹاتا ہے اور فقیروں کا ماں باپ ملجا ہے، مصیبت میں لوگوں کے کام آتا ہے، تو کیسے ہجرت کرتا ہے؟ تو جو الفاظ حضرت ختیجہ نے نبی کے لیے بولے، وہی الفاظ مکہ کے کافر نے صدیق کے لیے بولے۔ آگے چل، قرآن نبی کو فرماتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ نبی رؤوف الرحیم ہے۔ جب صدیق کی باری آئی، نبی نے خود فرمایا کان ابو بکر یسمی الابواہ لرحمتہ ولرحمتہ۔ نبی نے فرمایا صدیق کا نام ابواہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کی نرمی اور شرافت کی وجہ سے وہاں بھی رحمت ہے، یہاں بھی رحمت ہے۔ جس طرح دونوں میں رحمت کے ساتھ ساتھ رحمت ہے، اسی طرح دونوں سب سے زیادہ غیرت مند بھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طبقات ابن سعد میں ہے، کان اغیر هذه الامتی بعد نبی جی ہاں ابو بکر، میری ساری امت میں سب سے زیادہ غیرت مند اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ سب سے بڑا غیرت مند محمد الرسول اللہ، پھر اس کے بعد سب سے بڑا غیرت مند صدیق اکبر ہے۔ آگے چل، جو بات نبی میں ہے وہی بات صدیق میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خوشبو آتی تھی۔ حضرت انس فرماتے ہیں ولا شممت مسکن ولا عنبرۃ اطیب من رائحۃ النبی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے ایسی خوشبو آتی تھی جیسی خوشبو کسی مشک و عنبر کی نہیں ہے۔ تو نبی کے جسم سے خوشبو آتی ہے۔ جب صدیق کی باری آئی، حضرت فاروق کہنے لگے لقد کان ریح ابی بکر اطیب من ریح المسک، ابو بکر تو وہ ہے کہ اس کے جسم سے مشک سے بھی زیادہ خوشبو آتی ہے۔ تو جو بات پیغمبر میں ہے، جو بات پیغمبر میں ہے وہی بات صدیق میں ہے۔ ہر چیز میں صدیق نبی کے ساتھ ساتھ ہے۔ آگے چل، نمبر 3 بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی ہے، صدیق نے بھی تبلیغ کی ہے۔ سب سے پہلے دعوت اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اس کے بعد سب سے پہلے ابو بکر نے دعوت دی ہے۔ جو مصیبت نبی پہ آئی ہے وہی مصیبت صدیق پہ آئی ہے۔ مثال کے طور پر نبی نے جب دعوت دی، مکہ کے کافروں نے نبی کو نرغے میں لے لیا، نبی کو گھیر لیا۔ جب صدیق نے دعوت دی تو مکہ کے کافروں نے صدیق کو گھیر لیا، وہاں بھی کافر، یہاں بھی کافر، وہاں بھی نرغا، یہاں بھی نرغا۔ آگے کیا ہوا؟ کافروں نے نبی کو مارا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے، ابو بکر کو مارا، حضرت ابو بکر بھی بے ہوش ہو گئے۔ یہ واقعہ پچھلے جمعے میں سنایا تھا۔ ابو بکر صدیق بھی بے ہوش ہو گئے، نبی بھی بے ہوش، ابو بکر صدیق بھی بے ہوش۔ لیکن دعوت وہاں نہیں چھوٹی، دعوت یہاں بھی نہیں چھوٹی۔ ہوا کیا ہے؟ نبی کی دعوت سے، نبی کی دعا سے اگر عمر ایمان لاتا ہے تو صدیق اکبر کی دعوت سے حضرت حمزہ سید الشہداء نبی کا چچا ایمان لاتا ہے۔
تو جو بات پیغمبر میں ہے وہی بات صدیق میں ہے۔ کمال مشابہت ہے، کمال توافق ہے، کمال مطابقت ہے، ہر بات میں صدیق نبی کے ساتھ ہے۔ آگے چل استقامت کی بات آئی، جس طرح نبی استقامت اختیار کرتا ہے، جو استقامت نبوت کے اندر ہے وہی استقامت صداقت کے اندر ہے، جو استقامت نبی کے اندر ہے وہی استقامت صدیق کے اندر ہے۔ آپ کہیں گے مثال کے طور پر آپ کا فرمان ہے واللہ لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری وعلی ان اترک ھذا الامر ما ترکتہ حتی یظہرہ اللہ واہلک فیہ۔ اگر کوئی بندہ، یہ مکہ کے کافر کہتے ہیں دعوت کو چھوڑ دو، اگر میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھیں، بائیں ہاتھ میں چاند رکھیں اور پھر کہیں اس کو چھوڑ دو، میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا حتیٰ کہ اللہ اس کو غالب کرے وَأُهْلِكَ فِيهِ، یا اس میں میری جان چلی جائے۔ نبی میں استقامت ہے، ادھر صدیق میں بھی استقامت ہے۔ جب نبی کا انتقال ہوا کچھ لوگ مرتد ہو گئے، کہتے ہیں ہم زکوٰۃ نہیں دیتے۔ حضرت صدیق نے فرمایا میں ان سے جہاد کروں گا۔ حضرت عمر آئے، کہنے لگے امیر المومنین تھوڑا سا نرم ہو جائیے، تھوڑے سے ڈھیلے پڑ جائیے، ابھی نبوت کا انتقال ہے، لوگ سارے مرتد ہو جائیں گے۔ ابوبکر صدیق نے فرمایا لا، کیسی عمر بات کرتا ہے، عجب بارن فی الجاہلیت وخبار فی الاسلام۔ عمر زمانہ جاہلیت میں بڑا بہادر تھا، اسلام میں آ کے بزدل بن جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر کے سینے پہ دھکا مارا، کہا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم اگر نبی کے زمانے میں اونٹ کی رسی دیتے تھے، اگر آج رسی نہیں دیں گے صدیق اکبر اکیلا ان سے پھر بھی جہاد کرے گا۔ جو استقامت نبی میں ہے وہی استقامت صدیق میں ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے انت قمت مقام الانبیاء، صدیق آج تو اس مقام پہ ہے جس مقام پہ نبی کھڑا ہوتا ہے۔ حضرت اسامہ، لشکر اسامہ کو نبی نے روانہ کیا، درمیان میں تھا، نبی کا انتقال ہوا، لشکر واپس آیا، صحابہ امیر المومنین صدیق بنے تو حضرت صحابہ نے فرمایا اسامہ کا لشکر وہاں روانہ مت کرو، ہم یہاں اندر رہ کے پہلے جہاد کریں گے، روم کے ساتھ بعد میں جہاد کریں گے۔ جو استقامت نبی میں ہے وہی استقامت صدیق میں ہے۔ صدیق اکبر نے فرمایا اللہ کی قسم جنگل کے درندے آ جائیں، میری بوٹیاں نوچ لیں، اللہ کی قسم مدینہ پہ حملہ ہو، عورتوں کو لونڈیاں بنا لیں، اللہ کی قسم مدینہ پہ حملہ ہو، بچوں کو غلام بنا لیں، یہ سب برداشت کر سکتا ہوں، لیکن جس لشکر کو نبی نے روانہ کیا تھا اس کو میں روک نہیں سکتا۔ تو جو استقامت نبی میں ہے وہی استقامت صدیق میں ہے۔ صدیق کی زندگی نبی کی زندگی کے ساتھ ہر بات میں، ہر موڑ میں کامل تشابہ مشابہت ہے۔ مثال کے طور پر ہجرت کی باری آئی، جب ہجرت کی باری آئی، ہجرت میں کیسے ہے؟ ہجرت کے اندر کفار نے نبی کو غمگین کیا ہے تو صدیق کو بھی غمگین کیا ہے، دونوں کے دونوں غمگین ہیں، صدیق نبی بھی غمگین، صدیق بھی غمگین۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا ان اللہ معنا، اللہ تمہارے دونوں کے ساتھ ہے، نبی کے ساتھ بھی اللہ ہے، صدیق کے ساتھ بھی اللہ ہے۔ یہاں تین باتیں ہیں، ایک معیت لفظی ہے، ایک معیت معنویہ ہے، ایک معیت مستقلہ ہے۔ معیت لفظیہ ہے، محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، ادھر صدیق کو کیا کہتے ہیں؟ خلیفۃ الرسول اللہ کہتے ہیں۔
وہاں بھی رسول اللہ، یہاں بھی رسول اللہ۔ یہ معیت لفظی ہے، معیت معنوی بھی ہے۔ جو مدد نبی کے ساتھ ہے وہی مدد صدیق کے ساتھ ہے۔ معیت مستقلہ بھی ہے، قیامت تک جب تک کہا جائے گا محمد الرسول اللہ، اس وقت تک کہا جائے گا صدیق خلیفۃ الرسول اللہ۔ تو ہر چیز میں صدیق نبی کے ساتھ ہے، ہر چیز میں صدیق نبی کے ساتھ ہے۔ مکہ کے کافروں نے کہا اگر کوئی نعوذ باللہ محمد کا سر لائے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لائے گا تو 100 اونٹ ملیں گے، اگر کوئی صدیق کو پکڑ کے لائے گا تو 100 اونٹ ملیں گے۔ ہر چیز میں صدیق نبی کے ساتھ ہے، صدیق نبی کے ساتھ ہے۔ آگے چل، جو فکر اور سوچ رسول کی ہے وہی فکر اور سوچ خلیفہ رسول کی ہے، خلیفہ رسول کی ہے۔ نبی کی سوچ یہ تھی بدر کے اندر فدیہ لوں، مکہ کے کافروں کو چھوڑ دوں۔ صدیق کی خواہش تھی ان سے فدیہ لو اور ان کو چھوڑ دو۔ جو سوچ نبی کی ہے، جو فکر نبی کی ہے وہی فکر صدیق کی ہے۔ صلح حدیبیہ ہوئی، صلح حدیبیہ کے موقع پر سفیر بن کے آیا سہیل، اس کا بیٹا تھا ابو جندل۔ ابو جندل کو گرفتار ہوا، واپسی کی، صحابہ رونے لگے، یہ تو مسلمان ہے، آپ نے کہا میں نے وعدہ کیا ہے اس کو واپس کرو۔ حضرت عمر کو غصہ آیا، غصے کے ساتھ نبی کے پاس پہنچے، پہلا سوال کیا یا رسول اللہ کیا آپ برحق نبی نہیں ہیں؟ فرمایا برحق نبی ہوں۔ پھر سوال کیا ہم حق پر ہیں، وہ باطل پر نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں ہم حق پر ہیں۔ پھر فرمایا دین میں ذلت کیسی؟ آپ نے فرمایا لا، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا، وہ اللہ میری مدد کرے گا۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا بیت اللہ جائیں گے، آپ نے فرمایا جی ہاں میں نے کہا تھا اسی سال جائیں گے، ابھی نہیں تو چند مہینوں کے بعد جائیں گے۔ پھر حضرت عمر غصے میں تھے، حضرت صدیق دور کھڑے تھے، حضرت صدیق کے پاس پہنچا، حضرت صدیق سے پہلا سوال کیا صدیق یہ بتاؤ کیا نبی ہمارے برحق ہیں؟ فرمایا برحق ہیں۔ پھر پوچھا ہم حق پر ہیں وہ باطل پر ہیں؟ آپ نے فرمایا ہم حق پر ہیں وہ باطل پر ہیں۔ پھر دین میں ذلت کیسی؟ صدیق نے فرمایا وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول کو اللہ رسوا ذلیل نہیں کرتا، اللہ ان کی مدد کریں گے۔ فرمایا ہم اس سال بیت اللہ نہیں کریں گے؟ فرمایا کریں گے۔ تو جو سوال عمر نے نبی سے کیا، جو جواب نبی نے دیا وہی جواب صدیق نے دیا۔ تو جو سوچ اور فکر نبی کی ہے وہی سوچ اور فکر صدیق کی ہے۔ آگے چل، رشتہ داروں میں چلو، جو رشتہ داری نبی کی ہے وہی رشتہ داری صدیق کی ہے۔ مثال کے طور پر نبی کے داماد نبی کے داماد یہ مہاجرین کے سردار ہیں، حضرت علی اور عثمان، یہ نبی کے داماد ہیں، یہ مہاجرین کے سردار ہیں۔ صدیق کا داماد زبیر بن عوام یہ مہاجرین کا سردار ہے۔ پھر آگے دیکھ، نبی کے جو داماد ہیں حضرت عثمان اور حضرت علی یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ جو صدیق کا داماد ہے زبیر بن عوام وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ جو نبی کے داماد ہیں وہ سابقین اولین میں سے ہیں۔ جو صدیق کا داماد ہے وہ سابقین اولین میں سے ہے۔ جو نبی کی بیٹی ہے، جو صدیق کی بیٹی ہے، یہ دونوں نبی کو یہ دونوں کی دونوں ساری امت میں افضل ہیں۔ آپ نے فرمایا حضرت فاطمہ کے بارے میں سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ عائشہ کی باری ہے، آپ نے فرمایا فضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام، حضرت عائشہ کو ساری عورتوں پر ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے سارے کھانوں پر سرید کو فضیلت حاصل ہے۔
تو جو رشتہ داری نبی کی ہے وہی رشتہ داری صدیق کی ہے۔ آگے چل، حضرت صدیق کی بیٹی اور نبی کی اپنی بیٹی، انہوں نے اپنا ساری زندگی تنگی کے ساتھ گزاری ہے، عیش و عشرت کے ساتھ نہیں گزاری۔ آگے چل، جو پیار اللہ کے نبی کو حضرت فاطمہ سے ہے وہی پیار صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ سے ہے، دونوں برابر ہیں۔ آگے چلو، نبی کا بھی ایک نواسا ہے، صدیق کا بھی ایک نواسا ہے، دونوں نواسے آپس میں کیسے ملیں گے؟ نبی کے نواسے کو حضرت حسین کہتے ہیں، صدیق کے نواسے کو عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں۔ تاریخ پڑھ کے دیکھو یہ دونوں کیسے آپس میں ملتے ہیں۔ جو نبی کا نواسا حسین ہے، حضرت حسین نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی۔ جو صدیق کا نواسا ابن زبیر ہے اس نے بھی یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی۔ یزید نے بیعت کا مطالبہ حسین سے بھی کیا، یزید نے بیعت کا مطالبہ حضرت عبداللہ بن زبیر سے بھی کیا، حضرت حسین نے بھی بیعت نہیں کی، عبداللہ بن زبیر نے بھی بیعت نہیں کی، حضرت حسین نے مہلت مانگی، حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی مہلت مانگی۔ حضرت حسین رات کو نکلے، عبداللہ بن زبیر بھی رات کو نکلے، حضرت حسین مدینہ سے مکہ نکلے، حضرت عبداللہ بن زبیر بھی مدینہ سے مکہ کو نکلے۔ کمال مشابہت ہے، جو نواسا نبی کا ہے، ایک نواسا صدیق کا ہے، دونوں میں کیسے مشابہت ہے۔ حضرت حسین نے بھی خلافت کی، 18,000 کوفیوں نے حضرت حسین کے ہاتھ پہ بیعت کی، لیکن حقیقت میں خلافت نہ ہوئی۔ عبداللہ بن زبیر نے 2 سال حقیقت میں خلافت کی، وہاں بھی خلافت ہے، یہاں بھی خلافت ہے۔ حضرت حسین کو دردناک شہید کیا گیا، عبداللہ بن زبیر کو دردناک شہید کیا گیا۔ حضرت حسین کے قاتل شامی تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر کے قاتل شامی تھے۔ حضرت حسین کے ساتھیوں نے حسین سے وفا کی، عبداللہ بن زبیر کے ساتھیوں نے عبداللہ بن زبیر سے وفا کی۔ حضرت حسین شیروں کی طرح لڑے، عبداللہ بن زبیر بھی شیروں کی طرح لڑے۔ حضرت حسین کے رشتہ دار بھی شہید ہوئے، عبداللہ بن زبیر کے رشتہ دار بھی شہید ہوئے۔ وہاں پہلے رشتہ دار شہید ہیں، یہاں بھی پہلے رشتہ دار شہید ہیں۔ حضرت حسین کو اکیلا کوئی بندہ قتل نہیں کر سکتا تھا، عبداللہ بن زبیر کو بھی اکیلا کوئی قتل نہیں کر سکتا تھا، سارے کے سارے لوگ ڈرتے تھے۔ حضرت حسین پر لوگوں نے مل کر حملہ کیا، یا عبداللہ بن زبیر کو مکہ کے اندر، حرم کے اندر بہت سے لوگوں نے مل کر حملہ کیا۔ حضرت حسین بھی شہادت سے پہلے ان کے سر سے خون نکلتا ہے، عبداللہ بن زبیر کی شہادت سے پہلے سر سے خون نکلتا ہے۔ حضرت حسین کا سر بھی تن سے جدا ہو جاتا ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر کا سر بھی تن سے جدا ہو جاتا ہے۔ دیکھو کمال مشابہت ہے، جو نبی کا نواسا ہے ادھر صدیق کا نواسا ہے، ہر چیز میں آپس میں ملتے ہیں۔ حضرت حسین کو شہادت کے بعد معاف نہ کیا گیا، عبداللہ بن زبیر کو شہادت کے بعد معاف نہ کیا گیا۔ حضرت حسین کو کفن نہ ملا، عبداللہ بن زبیر کو کفن نہ ملا۔ حضرت حسین کا سر علیحدہ دفن ہے، دھڑ علیحدہ دفن ہے، عبداللہ بن زبیر کا سر علیحدہ دفن ہے، دھڑ علیحدہ دفن ہے۔ تو جو کمال اور مشابہت، جو تشابہ صدیق نبی کے نواسے میں ہے وہی تشابہ صدیق کے نواسے میں ہے۔ آگے چلو، وفات کی باری ہے، وفات کی حالت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا، صدیق کو بھی زہر دیا گیا، نبی کو زہر کھانے میں دیا، صدیق کو زہر کھانے میں دیا، نبی کو زہر یہودیوں نے دیا، صدیق کو زہر یہودیوں نے دیا، نبی کو کھانا بطور ہدیہ آیا، صدیق کو کھانا بطور ہدیہ آیا، نبی کے ساتھ بھی ایک شامل،
صدیق کے ساتھ بھی ایک شامل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچ گئے، وہ ساتھ والا شہید ہو گیا، ادھر ابو بکر صدیق کے ساتھ جو شریک تھا وہ شہید ہو گیا، صدیق اکبر بچ گئے۔ کیسے مشابہت ہے؟ آگے چلو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آتا ہے، صدیق کو بھی بخار آتا ہے، نبی کو 2 ہفتے بخار آیا، صدیق کو 2 ہفتے بخار آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار ہے، صدیق کو بھی شدید بخار تھا، نبی بھی کمزور ہو گئے، ادھر صدیق اکبر بھی کمزور ہو گئے، نبی کو بھی سہارے کی ضرورت، صدیق کو بھی سہارے کی ضرورت، نبی بھی آخری وقت میں مسجد میں گئے، صدیق بھی آخری وقت میں مسجد میں گئے، نبی نے اپنا امام بنایا، صدیق نے اپنا امام بنایا، نبی نے جس کو امام بنایا اسے صدیق کہتے ہیں، صدیق نے جس کو امام بنایا اس کو عمر فاروق کہتے ہیں، جو نبی کا نائب تھا وہ بھی ہمیشہ کا امام بنا، جو صدیق کا نائب تھا وہ بھی ہمیشہ کا امام بنا۔ وہاں بھی کمزوری، یہاں بھی کمزوری، صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غشی کے دورے پڑتے تھے، صدیق اکبر کو بھی غشی کے دورے پڑتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ تھے، اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہم فی الرفیق الاعلی، صدیق بھی آخری وقت میں فرماتے اللہم فی الرفیق الاعلی، میں اپنے رفیق اعلیٰ سے ملنا چاہتا ہوں۔ جب نبی کی وفات ہوتی ہے، حضرت فاطمہ ساتھ بیٹھی ہے جو کہ اپنی بیٹی ہے، جب صدیق کی وفات ہوتی ہے ساتھ حضرت عائشہ بیٹھی ہے جو کہ اپنی بیٹی ہے، جب نبی کی وفات ہوتی ہے ساتھ حضرت عائشہ بیٹھی ہے، جب صدیق کی وفات ہوتی ہے ساتھ حضرت عائشہ بیٹھی ہے، جب نبی نے وفات سے پہلے مسواک مانگا، صدیق نے وفات سے پہلے مسواک مانگا، نبی کو مسواک چھپا کے عائشہ نے دیا، صدیق کو بھی مسواک چھپا کے عائشہ نے دیا۔ جس چارپائی پر نبی کی وفات دوشنبہ سوموار کے دن ہے، صدیق کی وفات بھی سوموار کے دن ہے، جس چارپائی پہ جنازہ نبی کا اٹھا اسی چارپائی پہ جنازہ صدیق کا اٹھا، نبی کی عمر 63 سال ہے، صدیق کی عمر بھی 63 سال ہے، نبی نے میراث میں کچھ نہیں چھوڑا، صدیق نے میراث میں کچھ نہیں چھوڑا، نبی نے بیت المال میں کچھ نہیں چھوڑا، صدیق نے بیت المال میں کچھ نہیں چھوڑا، نبی نے سب کچھ تقسیم کر دیا، صدیق نے سب کچھ تقسیم کر دیا، جو کام نبی نے کیا وہ کام صدیق نے کیا۔ آگے چل، آج بھی کوئی بندہ روزہ آگے چل ریاض الجنت میں، نبی ریاض الجنت میں ہے تو صدیق بھی ریاض الجنت میں ہے، آج نبی بھی جنت میں ہے تو صدیق بھی جنت میں ہے، نبی کو رات کو دفن کیا گیا، صدیق کو رات کو دفن کیا گیا، نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ کو رات کو دفن کیا گیا، صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ کو رات کو دفن کیا گیا، وہاں بھی رات ہے یہاں بھی رات ہے۔ آج بھی اگر کوئی روزہ رسول پہ جاتا ہے، صدیق کو آج بھی روزہ رسول پہ کوئی جاتا ہے، نبی کو سلام بھیجتا ہے تو ساتھ صدیق کو بھی سلام بھیجتا ہے، اگر کوئی نبی پہ درود پڑھتا ہے، صلاۃ و سلام پڑھتا ہے، ساتھ صدیق پہ بھی پڑھتا ہے، جو رحمت نبی پہ برستی ہے وہی رحمت صدیق پہ برستی ہے۔ تو نبی صدیق کی زندگی وہ زندگی ہے بچپن سے لے کے مرنے تک، آخر تک، قبر تک، میدان حشر تک، جنت تک، ہر چیز میں صدیق نبی کے ساتھ ساتھ ہے، ملتا جلتا ہے، ہر چیز، آخری بات کرتا ہوں، ہر چیز میں مثال کے طور پر آپ نے فرمایا اولو، پہلی میری قبر شک ہوگی، سب سے پہلی میری قبر پھٹے گی، ساری دنیا میں سب سے پہلے میں اٹھوں گا، پہلے نبی اٹھے گا، پھر صدیق اٹھے گا، پھر عمر اٹھے گا، پھر عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اٹھیں گے، پھر ساری دنیا اٹھے گی، پہلے نبی اٹھے گا، پھر صدیق اٹھے گا، سب سے پہلے جنت میں محمد داخل ہوگا، اس کے بعد ابو بکر داخل ہوگا، جنت میں اعلیٰ مقام نبی کا ہے تو اعلیٰ مقام صدیق کا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، حوض کوثر پہ اگر حوض کوثر پہ محمد الرسول اللہ ہوں گے تو اس کے ساتھ صدیق اکبر بھی ہوں گے۔ میں کہتا ہوں